آپریشن غزب الحق پاک افواج کی افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کے درمیانی شب افغان طالبان فتنہ خارج کے دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج نے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اکوپمنٹ سٹوریج کو تباہ کیا۔ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ آپریشن غزب الحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ افغانستان میں کارروائیوں پر بھارتی بیان مضحکہ خیز اور منافقانہ ہے۔ بھارت نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنے افغان سرزمین سے فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کی بھارتی سرپرستی عیاں ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کی تباہی پر بھارت کی مایوسی اس کے بیانات سے واضح ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہے۔ ہندوتوا انتہا پسندی کے زیر اثر بھارت اقلیتوں کو نشانہ بنا کر اسلامو فوبیا پھیلا رہا ہے۔ افغان طالبان کے ڈرون شرنگیزی ناقابل برداشت ہے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افغان طالبان رجیم بھارت کی پراکسی بن کر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہم وقت الرٹ ہیں، پوری قوم بہادر فوج کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ڈرون حملے ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں مساجد پر حملوں میں 1000 سے زائد شہری شہید ہوئے۔ سرحد پار سے ڈرون حملوں میں بچوں سمیت معصوم شہری شہید ہوئے۔ پاکستان نے افغانستان سے ہونے والے حملوں کے جواب میں کارروائی کی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کا ویڈیو بیان، کہا افغانستان کے علماء اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ دنیا بھر سے 10 علماء کا انتخاب کر لیں اور فیصلہ لے لیں کہ افغانستان میں فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کی کارروائیاں درست ہیں یا غلط۔ آپ ملا ہیبت اللہ سے اپیل کریں کہ وہ حکم دے کہ آج کے بعد افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اگر افغانستان سے پاکستان پر حملے جاری رہے تو ہماری مسلح فورسز کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے میں حق بجانب ہوں گی۔ افغان صوبے بدخشاں کا خارجی پولیس چیف معراج الدین مارا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو صوبہ تخار میں ٹھکانے لگا دیا۔ خارجی معراج الدین بدخشاں سے تخار جا رہا تھا۔ نیشنل ریزسٹنس فورس کے جنگجوؤں نے ہاتھ لگا کر ہلاک کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجتبیٰ خامنئی زندہ ہیں یا نہیں، کوئی مجتبیٰ خامنئی کو منظر عام پر نہیں لا سکتا۔ صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا میں نے سنا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی زندہ نہیں، وہ زندہ ہیں تو انہیں اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیے، بہتر ہے سرنڈر کر دیں۔ بولے ایران جنگ بندی چاہتا ہے لیکن ڈیل نہیں کرنا چاہتا، جب تک بہتر شرائط پر معاہدہ نہیں ہوتا جنگ بندی نہیں ہوگی۔ جوہری صلاحیت سے پیچھے ہٹنا ایران کے لیے اہم شرط ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا ابنۂ حرمز کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر ممالک سے بات کر رہے ہیں۔ متعدد ممالک نے ابنۂ حرمز کی حفاظت کے لیے حامی بھری ہے۔ ایران پر حملوں نے جزیرہ خرق کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا۔ تفریح کے لیے جزیرہ خرق پر مزید حملے بھی کر سکتے ہیں۔ ایران کے جزیرہ خرق پر 90% فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے کہا بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے۔ حملوں کے دوران تیل تنصیبات نشانہ نہیں بنی۔ فضائی دفاعی نظام، ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگرز کو نشانہ بنایا۔ ایران کے صوبے کردستان میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں سے 112 افراد جان سے گئے۔ تہران کے علاقے تہران سر میں امریکی اسرائیلی حملہ، ریسلنگ جم تباہ، رہائشی علاقوں کو شدید نقصان پہنچا۔ خوزستان میں اسرائیل کے حملے میں 3 سال کا بچہ شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1450 ہوگی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا امریکہ اور اسرائیل ناحق بہائے گئے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت ادا کریں گے۔ ایرانی صوبے ارمیا میں اسرائیل کے لیے کام کرنے والے 20 افراد گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد فوج، پولیس اور سیکیورٹی مقامات کی تفصیلات دشمن کو بھیجتے تھے۔
پاسداران انقلاب کے آپریشن بادر صادق کے تحت حملوں کی 91ویں لہر یا علی ابن موسیٰ رضا کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ مایا اور ٹھوس ایندھن والے میزائلوں کے مشترکہ حملے امریکی فوجی اڈے الخرج پر کیے گئے۔ 91ویں لہر شہید ابو القاسم بابیان اور ان کی زوجہ کے نام کی گئی۔ اس سے پہلے حملوں کی 85ویں لہر میں امریکی فوجی اڈوں اور وارننگ ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ الدفر ایئر بیس، فجیرہ نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بحری بیڑے برکس علی سالم ایئر بیس، موافق سالتی ایئر بیس پر بھی حملے کیے گئے۔ کارروائی درست نشانہ بنانے والے ڈرونز کے ذریعے انجام دی گئی۔ مقامی شہریوں کو امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ممکنہ اہداف سے دور رہنے کا مشورہ۔ ایرانی میڈیا نے مشرق وسطیٰ میں امریکی صنعتی توانائی اور مالیاتی کمپنیز کی فہرست جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کمپنیاں ایرانی مسلح افواج کے لیے جائز ہدف ہوں گی۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اہداف پر حملے جاری۔ متحدہ عرب امارات میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈپو پر ڈرون حملہ۔ آسمان میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ یو اے کے شہر فجیرہ میں پروجیکٹائل کا ملبہ کرنے سے پیٹرولیم انڈسٹری میں آگ لگ گئی۔ اردنی شہری زخمی۔ سعودی عرب، کویت اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گرا۔ بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ، ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کو ایرانی حملے روکنے کے لیے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی کا سامنا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام نے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی سے متعلق امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ اسرائیل کے پاس بیلسٹک میزائل انتہائی کم رہ گئے ہیں۔ امریکی اہلکار کے مطابق کئی ماہ سے اسرائیل کی کم صلاحیت سے آگاہ ہیں۔ اسرائیلی کابینہ نے دفاعی اخراجات میں $700 ملین کی منظوری دے دی۔ ایرانی ڈرونز امریکی اور اتحادی فوجیوں کے لیے درد سر بن گئے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی ڈرونز نے امریکی اتحادی دفاعی نظام کو پنجر کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیوز میں ایرانی ڈرونز کے ہدف تک پہنچتے ہی دیکھا گیا۔ امریکی ٹی وی NBC نیوز نے ڈرون حملوں کی 30 ویڈیوز کا تجزیہ کیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ایران کا کہنا ہے دشمن جعلی ایرانی ڈرون بنا کر خطے میں حملے کر رہا ہے۔ دشمن نے ایرانی ڈرون شاہد کی نقل تیار کی ہے اور مختلف ممالک میں ایران ڈرون کی نقل بنا کر حملے کر رہا ہے۔ ترکی، کویت اور عراق پر حملے کر کے الزام ایران پر لگا دیے گئے۔ دشمن کا مقصد خطے کے ممالک کے درمیان بد اعتمادی اور اختلاف پیدا کرنا ہے۔ ہم صرف امریکہ اور اسرائیل سے متعلق اہداف مراکز کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران زبردست رد عمل دے کر دشمنوں کی سازش کو خاک میں ملا دے گا۔ ایرانی میڈیا نے ایرانی ایروسپیس فورس کے اہلکاروں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی فورس کے اہلکاروں کو میزائل لانچ پیڈ کی تیاری، میزائل داغتے دکھایا گیا۔ عالمی امن کے دعوے داروں نے اسکول، اسپتالوں کو نشانہ بنایا اور اسٹیڈیمز اور ثقافتی مقامات پر حملے کیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ لکھا عالمی امن کا دعویٰ کرنے والوں نے بے رحم حملے کیے۔ مناب میں 160 سے زائد بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ ایسے مظالم دیکھ کر خاموش رہنے والے جرم برابر کے شریک ہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کہتے ہیں اسرائیل پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کو فوری مذاکرات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ترکیہ پر میزائل حملوں پر ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں۔ ابوظہبی میں گمراہ کن ڈیجیٹل مواد پھیلانے پر 17 بھارتی شہریوں سمیت 25 افراد گرفتار۔ ملزمان کو قومی دفاعی اقدامات نقصان پہنچانے اور ریاست مخالف مواد پر ٹرائل کے لیے بھیجا دیا گیا۔ ابوظہبی کے اٹارنی جنرل نے کہا گمراہ کن معلومات اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا سنگین جرم ہے۔ ریاستی استحکام کو متاثر کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ بحرین میں ایرانی حملوں کی غیر مصدقہ ویڈیو شیئر کرنے والے 6 افراد گرفتار۔ روس امریکی اہداف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایران کی مدد کرتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا الزام، کہتے ہیں میری انٹیلیجنس نے بتایا روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ روس ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا ہے۔
روس کی جانب سے ایران کی مدد سے متعلق تفصیلات دیکھیں گے۔ روس نے ایران کو ڈرونز بھی دیے ہیں۔ روس ایران کی مدد کرتا ہے، یہ راز نہیں، حقیقت ہے۔ امریکی اسرائیلی قیادت کو ایران پر حملے کے متوقع نتائج نہیں مل سکے۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کی صبح اعلیٰ حکام سے ملاقات کر رہے تھے۔ حملے کا مقصد ایک ساتھ قیادت کا صفایا کرنا تھا۔ قیادت کا مکمل صفایا ہوتا تو نچلی سطح کی ایرانی قیادت کو اوپر لایا جاتا۔ امریکی اسرائیلی حکام کو امید تھی کہ ایران سے اچھے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ حملے کی ابتدائی رپورٹس میں واضح ہوا کہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حکام جن کو قیادت دینا چاہتے تھے، حملوں میں ان کا بھی صفایا ہو چکا تھا۔ ٹرمپ نے بھی کہا تھا، زیادہ تر لوگ جو ہمارے ذہن میں تھے مر چکے ہیں۔ غزہ میں ریت کے طوفان نے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بڑھا دی۔ ریت کے طوفان سے درجنوں عارضی خیمے تباہ ہو گئے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے خیموں میں موجود سامان اکھڑ گیا۔ بے گھر فلسطینی عارضی گھروں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث جیٹ فیول کی سپلائی متاثر۔ ایئر لائنز کو پاکستان سے کم جیٹ فیول کے ساتھ پرواز کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ مقامی ایئر لائنز کو بیرون ملک سے زیادہ جیٹ فیول لینے کا مشورہ۔ جیٹ فیول سپلائی سے متعلق نوٹم 31 مارچ تک نافذ العمل ہوگا۔ اور ملک بھر میں عید الفطر کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ بازاروں میں رونق عروج پر، رنگ برنگے ملبوسات کی خریداری، لڑکیوں کی دیدہ زیب چوڑیوں اور جیولری میں دلچسپی۔